بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ قیامت کی نشانیوں کی اقسام کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم آپ کے ساتھ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کو شیئر کریں گے۔ امید ہے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا ہماری وجہ سے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تو چلیں آئے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حکام ملک کی زمین کے محصول کو اپنی ذاتی دولت بنا لیں، یعنی اسے احکام شریعہ کے مطابق خرچ نہ کریں، لوگ زکوٰۃ توان کے طور پر ادا کریں، لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنے اوپر حلال سمجھنے لگیں، شوہر اپنی بیوی کی ہر ناجائز بات ماننے لگیں اور والدین کی نافرمانی کریں اور برے لوگوں سے دوستی کر لیں۔ علم دین حصول دنیا کی غرض سے سیکھا جائے، ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائیں جو ان میں سب سے زیادہ کمینے، بد اخلاق اور لالچی ہوں، انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، خدا کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے، شراب پینا عام ہو جائے، ناچ گانے اور لہو لعاب کے آلات عام ہو جائیں، زنا کاری کی کثرت ہو، امت کے پچھلے لوگ پہلوں پر لعنت کرنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائیں تو اس وقت سرخ آندھی اور عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو، عذاب الہی جیسے زمین میں دھنسنا، آسمان سے پتھروں کی بارش، شکلوں کی تبدیلی۔ اس کے علاوہ اور نشانیاں اس طرح پے در پے ظاہر ہونے لگیں گی جیسے تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے یکے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں۔ ترمذی باب علامات، الساعۃ مشکوات، جیم 2 سواد 487۔ اس حدیث کی تشریح۔ قارئین، کیا حصول راضی کا بھی درست استعمال ہو رہا ہے؟ کیا امانت میں خیانت نہیں ہے؟ کیا ماں باپ کو نظر انداز کر کے بیوی کے ناز برداریاں نہیں ہو رہی؟ کیا کونسلر اور ناظم بننے کا معیار شرافت ہے؟ کیا نالائقوں کے سپرد ہر محکمہ اپنی کارکردگی میں خسارہ نہیں دکھا رہا؟ کیا سٹوروں تک شراب کی بوتلیں نہیں پہنچ گئیں؟ کون سا گھر، دکان یا خیمہ ہے جس میں تصویریں، ٹی وی، VCR نہیں ہیں؟ نام نہاد مسلمان پہلے لوگوں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ائمہ دین کو آج کا مسلمان برا بلا نہیں کہہ رہا؟ اس بارے آپ خود ہی سوچ کے دیکھ لیں۔ آئیے دیگر احادیث میں منقول علامات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ قیامت کے قریب لونڈیوں کی اولاد زیادہ ہوگی، یعنی شریف عورتیں زیادہ بچے جننا معیوب سمجھیں گی۔ علم دین سے حالی اور نئی نئی دولت کے مالک لوگ حکومت کرنے لگیں گے، اغلام بازی اور چپی بازی عام ہو جائے گی، مسجدوں میں کھیل کود ہوگا جیسا کہ آج کل مساجد میں کھیل کود کے اعلان ہوتے ہیں، ملتے وقت سلام کی سنتے عمل کی جگہ گالی گلوچ ہوگا، شریعت کے علوم کا حصول کم ہوگا، جھوٹ کو ایک فن کی حیثیت حاصل ہوگی، دلوں سے ایمانت اور دیانت اٹھ جائے گی، فاسق لوگ لوگوں کو بہکانے کے لیے اور اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کے لیے علم حاصل کریں گے، شرم و حیا جاتی رہے گی، چاروں طرف کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس کی تشریح۔ آج آپ دیکھ لیں کئی ایسے ممالک ہیں مسلمانوں کے جن پہ غیر مسلم ممالک نے قبضے کر لیے ہیں اور ہم صرف بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ آئیے آگے ایک اور حدیث کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جس میں کفار ایک دوسرے کو ممالک اسلامیہ پر قابض ہونے کے لیے اس طرح مدعو کریں گے جیسا کہ دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت کثرت سے ہوگے، لیکن بالکل بے بنیاد، جیسے پانی کے بہاؤ کے سامنے ہلکے پھلکے تنکے ہوتے ہیں۔ تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا
اور تمہارے دلوں میں سستی پڑ جائے گی۔ اب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سستی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا کو دوست رکھو گے، اس کی محبت میں مرنے سے ڈرو گے۔ اس حدیث کو ابو داؤد، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور بہقی نے دلائل النبوت میں روایت کیا ہے۔ ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ پناہ لینی مشکل ہو جائے گی۔ باطل مذاہب اور جھوٹی حدیثیں فروغ پا جائیں گی۔ جب مسلمانوں کا تفرقہ جہاد کے ذریعے مرنے کا خوف اور دنیا کی محبت عام ہو جائے گی، نشانیاں عام ہو جائیں گی، تو عیسائی بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ آگے ذکر کریں گے سادات کے قاتل کا۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد عرب اور شام کے کسی ملک میں ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سید زادوں کو قتل کرے گا۔ اس کا حکم ملک شام میں چل رہا ہوگا۔ اس دوران شاہ روم عیسائیوں کے ایک فرقہ سے جنگ اور دوسرے فرقہ سے صلح کرے گا۔ لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ میں قبضہ کرے گا۔ بادشاہ روم دارالخلافہ چھوڑ کر ملک شام میں آ جائے گا اور عیسائیوں کے مذکورہ فرقہ دوم کی مدد سے اسلامی فوج ایک خون ریز جنگ کرے گی اور فرقہ مخالفت پر فتح حاصل کرے گی۔ دشمن کی شکست کے بعد فرقہ موافق میں سے ایک شخص کہے گا، آج سلیب غالب ہوئی، اس کی برکت سے فتح نظر آئی۔ یہ سن کر لشکر اسلامی کا ایک باہمیت نوجوان شخص اسے مارے گا اور پیٹے گا اور کہے گا، نہیں، دین اسلام غالب آیا اور اسی کی برکت سے فتح نصیب ہوئی۔ ابو داؤد۔ اس سے آگے ذکر کریں گے بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا۔ پھر مسلمان اور یہ عیسائی دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے مسلمانوں اور عیسائیوں میں خانہ جنگی کا منظر بپا ہوگا، جس میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا، عیسائی ملک پر قابض ہو جائیں گے اور آپس میں دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی ماندہ مسلمان مدینہ منورہ کا رخ کریں گے۔ عیسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس تجسس میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصائب سے نجات مل جائے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں آخری ذکر امام مہدی علیہ السلام کی تلاش کا ہے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے۔ اس خوف سے کہ مسلمان مجھے ناتواں کو اس عظیم الشان کام کے لیے چن لیں گے، اس لیے مکہ چلے جائیں گے۔ ابو داؤد۔ اس زمانے کے اولیاء کرام اور ابدال حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے کہ انہیں اپنا امیر بنا کے عیسائیوں کا مقابلہ کریں اور اسلام کو غالب کر دیں۔ مہدی ہونے کے بعد لوگ جھوٹے دعوے دار ہو جائیں گے۔ ان حالات میں امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کے ایک کونے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ تک طواف کرتے ہوئے پہنچیں گے کہ آدمیوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور ان کے دل چاہیں یا نہ چاہیں وہ جماعت آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کرے گی۔ اس واقعہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ رمضان المبارک میں چاند سورج دونوں کو گرہن لگ چکا ہوگا اور بیعت کے متعلق آسمان سے یہ ندا آئے گی، ترجمہ، یہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے، اس کا حکم سنو اور مانو۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام خواص و عوام سن لیں گے۔ اس عبارت میں ہے کہ جھوٹے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ ہمارے سامنے امام مہدی نامی کتاب مؤلف مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ میں موجود ہے، جس میں دلائل سے 25 جھوٹے دایان مہدید کا مکمل تعارف ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق تفصیلات آگے آ رہی ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ قیامت کی بڑی نشانیوں میں شیئر کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، ملیں گے اگلی ویڈیو میں قیامت کی بڑی نشانیوں کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔